اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کوہ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے صحیفے میں ہے، اور بیت معمور کی قسم اور اونچی چھت کی قسم اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان کانپ کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ بڑی تیزی سے چلیں گے، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو بیہودہ باتوں میں کھیل رہے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم اس جہنم میں جھلس جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو نعمتیں ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ قطاروں میں بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، تو ہم ان کی اولاد کو انہی کے ساتھ شامل فرما دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہے، اور ہم انہیں خوب عطا کریں گے میوے اور گوشت، اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ اس جنت میں ایک دوسرے سے دوستانہ جھپٹ کر شراب کا پیالہ لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ اور ان کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے اسی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ نصیحت کیجئے، پس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں۔ کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ کیا وہ کہتے ہیں اس رسول نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو چاہیے کہ وہ اس جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہ حاکم بنے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اس آسمان میں باتیں سن لیتے ہیں؟ تو ان میں جو سننے والا ہے اسے چاہیے کہ کوئی واضح دلیل لے آئے۔ کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟
کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جنہوں نے کفر کیا وہ خود ہی چال میں پھنسنے والے ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو وہ کہیں گے کہ کوئی تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے، تو ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن ان کی کوئی چال ان کے کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، تو بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب بھی آپ اٹھیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور ستاروں کے چھپ جانے کے وقت بھی